السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا اصل نام صحلبی کے مطابق بشر بن ایوب علیہ السلام تھا۔ ناسخ التواریخ میں آپ کا نام عبید یاہو بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ تاریخ نویسوں کے مطابق آپ شام اور روم پر مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا تھا اور آپ بے مثل مہمان نواز تھے۔ اپنی قوم کے مقدمات کا فیصلہ بھی آپ ہی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 صورتوں میں آپ کا نام آیا ہے، لیکن اس سے صرف ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے۔ آپ کب، کہاں اور کس قوم کے لیے مبعوث ہوئے، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مستند احادیث سے بھی آپ کے حالات پر روشنی نہیں پڑتی۔ بائبل میں سرے سے آپ کا ذکر ہی نہیں۔ اب بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ ذوالکفل اصل میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا ہی لقب تھا، جبکہ دیگر علماء کا خیال یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام 2 مختلف انبیاء تھے۔ حزقیل یا حزقیال عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ ان کے معنی ہیں خدا کا زور۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق آپ ایک نبی تھے اور یرمیا اور دانیال نبی کے ہم عصر تھے۔ آپ اسیری سے پہلے یہودیہ میں پلے بڑھے اور بخت نصر کے دور میں قیدی بنا کر بابل لائے گئے۔ اسیری کے 5ویں سال آپ کو نبوت ملی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پہلے نبی اور آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ آپ کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام نبی بنے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی بنے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ایک لقب ابن العجوز بھی ہے۔ اس کے معنی ہے بڑھیا کا بیٹا یا بڑھیا کے بیٹے۔ آپ کا ایک لقب ذوالکفل بھی ہے۔ ابن العجوز کہلانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ ذوالکفل کا لقب ملنے کی روایت کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے اپنی کفالت میں 70 انبیاء کو لے کر انہیں قتل عام سے بچا لیا۔ ان کی یہودی قوم ان 70 انبیاء کرام کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں مردوں کے زندہ ہونے کا ایک واقعہ درج ہے۔ تاریخ نویسوں کے بقول یہ مردے حضرت حزقیل علیہ السلام کی ہی قوم تھی۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہا کرتی تھی۔ اس شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے موت کے ڈر سے وہ شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں پناہ لے لی اور وہیں رہنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ایک فرشتے کو اس جنگل کی طرف بھیجا۔ اس فرشتے نے پہاڑ کی آڑ میں ایک بلند آواز سے چیخ ماری جس کے الفاظ تھے موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر یہ تمام کے تمام لوگ ایک دم مر گئے۔ تاریخ نویسوں نے اس قوم کی تعداد 70,000 لکھی ہے۔ اب چونکہ مردوں کی تعداد بے حد زیادہ تھی، چنانچہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے۔ ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن پڑے رہنے کے بعد گلنا سڑنا شروع ہو گئیں۔ گلنے سڑنے کے اس عمل نے تعفن اور بدبو کو جنم دیا جو پورے جنگل میں ہر طرف پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھایا اور ان کے ارد گرد ایک 4 دیواری کھڑی کر دی تاکہ یہ لاشیں کم سے کم درندوں سے محفوظ رہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا کچھ دنوں بعد گزر اس جنگل سے ہوا تو وہ بھی ان لاشوں کے پاس سے گزرے تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس ناگہانی موت اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر بے حد غمزدہ ہوئے۔
حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا میرے مالک، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی بے وقوفی اور نادانی میں یہ غلطی کر بیٹھے۔ موت کے ڈر سے ان لوگوں نے شہر چھوڑ دیا اور جنگل میں آ بسے۔ یہ سب لوگ میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا۔ یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں اب بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ تفسیح روح البیان میں یہ درج ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کو دوبارہ حیات کرنے کی دعا کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول کیا اور 70,000 لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ یہ 70,000 لوگ جنگل سے روانہ ہو کر دوبارہ سے اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ تمام لوگ اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اس موت کا ایک نشان باقی رکھا۔ وہ یہ کہ ان پر اور ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ یہ لوگ جو کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ وہ کپڑا اس طرح میلا کچیلا ہو جاتا جیسے قبر میں کفن میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اثرات آج بھی ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کو اس عذاب کا مزہ اس لیے چکھایا کہ انہوں نے اپنے نبی کی دعوت پر جہاد فی سبیل اللہ سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت حزقیل یا ذوالکفل علیہ السلام کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی غصہ نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کون ہے جو ذوالکفل کو غصے میں لائے۔ یہ سن کر ایک شاگرد جس کا نام ابیز تھا کہنے لگا کہ یہ کام میں کروں گا۔ ابیز ایک روز جبکہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام لوگوں کے مقدمات کے فیصلوں سے فارغ ہو کر اپنے گھر پہنچے اور آرام کا ارادہ کیا تو یہ ان کے پاس آن پہنچا اور کہنے لگا، مجھ پر ایک شخص نے ظلم کیا ہے، فیصلہ کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ ابیز نے جواب دیا کہ وہ میرے کہنے پر نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام نے ابیز کو ایک انگشتری دی اور کہا کہ میری یہ نشانی اس کو دکھاؤ اور کہو کہ تم کو ذوالکفل نے بلایا ہے۔ ابیز وہاں سے روانہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا اور آرام نہیں کیا۔ پورا دن گزر گیا لیکن ابیز واپس نہ لوٹا۔ دوسرا دن آیا تو ابیز آیا اور اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی نشانی دیکھ کر بھی وہ شخص نہیں آیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اس وقت بھی آرام کرنے کو تیار تھے۔ دربان نے ابیز کو بتایا بھی کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے 2 دن سے آرام نہیں کیا، مگر اس نے کہا کہ میں مظلوم ہوں، میری فریاد سنو اور فیصلہ کرو۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے ایک خط لکھ کر ابیز کو دیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ ابیز وہاں سے روانہ ہو گیا اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام ایک بار پھر اس کے انتظار میں لگ گئے۔ پھر شب آ گئی اور تمام رات آپ نے عبادت کی۔ پھر چوتھا روز آ گیا اور ابیز بھی آن دھمکا اور کہنے لگا کہ وہ شخص آپ علیہ السلام کا خط دیکھ کر بھی نہیں آیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ابیز کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ دھوپ سخت تیز تھی اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام 4 دن سے مسلسل جاگ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے کوئی آثار موجود نہ تھے۔ جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو ابیز ایک دم غائب ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو اسی وقت سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ ابیز نے واپس جا کر ابلیس کو کہا کہ میں ذوالکفل علیہ السلام کو غصہ دلانے سے معذور ہوں۔ میں نے بڑی کوشش کی مگر انہیں کسی بھی طرح سے غصہ نہیں آیا۔ مورخ طبری نے آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 75 سال تحریر کی ہے۔ کچھ علماء نے آپ کی عمر مبارک 95 سال بھی لکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔